وقت ہوا ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور آج کا ایڈیٹوریل ہم اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہوا پچھلے ہفتے، اور جہاں پہ جو آپریشن ہوا مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، دونوں اطراف سے گولیاں چلیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دونوں اطراف سے لوگ جاں بحق ہوئے۔ میں جاں بحق ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے ایک ایسی جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے جو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ پہلے ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو گندا پروپیگنڈا کیا، اور ان مفاد پرست لوگوں نے جو کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں آئے ہیں یا اس ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے ورکرز کو لا کے یہاں سڑکوں پہ انہیں بھوکا پیاسا اور سردی میں چھوڑ کے خود تو یہاں سے فرار ہو گئی ساری لیڈرشپ۔ کسی ایم این اے کو اللہ کا شکر ہے نہ گولی لگی، نہ زخمی ہوا، نہ گرفتار ہوا، لیکن غریب ورکر گرفتار بھی ہیں اب، اور جانیں بھی ان کی گئی، زخمی بھی ہوئے، اور دوسری طرف سے رینجرز اور پولیس کے نوجوان بھی وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے بعد جو میڈیا پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا، اور جس میں سوشل میڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کو افیکٹ کیا اور مین اسٹریم میڈیا نے سوشل میڈیا کو افیکٹ کیا، یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیڈ ان کیسے کرتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب سب لوگ خبر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس وقت سنسنی پھیلائی گئی، اور ان کانٹینٹ کریٹرز کی جانب سے، کانٹینٹ کریٹر جو جرنلسٹ نہیں ہوتے لیکن وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس فون ہوتا ہے، سٹیزن جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں، کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم یوٹیوبرز بھی کہتے ہیں، اور اس پہ یونیسکو کی ایک تحقیق بھی ہے جو انہوں نے دنیا کے 45 ممالک میں 500 کریٹرز سے انہوں نے اکٹھی کی ہے وہ ڈیٹا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 62% جو یہ ایسے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنا جو کچھ بھی بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، ایکس پہ، فیس بک پہ، اس کو فیکٹ چیک نہیں کرتے۔ جیسے انہیں کچھ کوئی کان میں بتاتا ہے، کہیں سے سنتے ہیں، وہ آگے چلا دیتے۔ 62% ایسے لوگ ہیں، اور پاکستان میں بھی پچھلے ہفتے یہ بہت زیادہ ہوا۔ اس کا انفلوئنس مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہوا، پاکستانی نیوز آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز وہ اتنا انفلوئنس ہو گئی اس سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے کہ جب وہ اپنی سٹوری لکھنے بیٹھے تو انہوں نے نیوز سٹوری کی بجائے سٹوریز لکھ دی، کریٹیو سٹوریز لکھتی انہوں نے۔ خیر، ان کو اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحافی آنے والا شخص صحافت نہیں کر رہا ہوتا، صحافیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، کانٹینٹ کریٹر کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے۔ اس لیے خیال کریں، خاص طور پہ اس وقت جب اتنی یہاں پہ مشکل صورتحال میں ہو، اس میں لوگوں کی نفسیات کو مجروح کرنا، ان کے جذبات کو بھڑکانا، جلدی پہ تیل ڈالنا۔ اگر کسی مہذب ملک میں، بے شک برطانیہ کیوں نہ ہوتا، ایسی خبریں بالکل پرنٹ نہ ہو سکتی، نہ میڈیا پہ آ سکتی، آتی تو جرمانہ ہوتا۔ سوچئے گا ذرا۔ ہاٹ ایشو جھوٹ کیسے بکتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، شیراز احمد شیرازی جو اس وقت بٹا گرام میں ہیں، وہ بھی صحافی ہیں، ینگ نوجوان جرنلسٹ، اور مہوش کماس خان یہ بھی نوجوان صحافی ہیں، اور یہ دونوں شیراز اور مہوش یہاں اسلام آباد میں انہوں نے پچھلے ایک ہفتہ آن دا فیلڈ گراؤنڈ سے جو انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، ایک ایک لمحے کی، وہاں پہ انہوں نے ہر چیز جو ہوئی ہے وہ دیکھی ہے، رپورٹ بھی کی ہے۔ اس پہ انہیں دونوں طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا مستقبل ہے ایسی ینگ جرنلسٹ۔ میں انہی سے بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارا صاحب، میں ایک سوال پہلے کر لوں۔ شیراز صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ہے جھوٹ یہاں بہت چل رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 20 لوگ مارے گئے، زلفی بخاری نے کہا 30، لطیف کھوسہ نے کہا 278، 1900 زخمی، علی امین نے سینکڑوں کہہ دیا، شیر افضل مروت نے 50 کہہ دیے، رؤف حسن نے 26۔ تو دیکھیں، آپ اس وقت گراؤنڈ پہ تھے جب آپریشن شروع ہوا اور پاس تھے، آپ کوئکلی ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ دیکھیں سر، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قائدین کی رہنماؤں کی بات ہے، وہ جو دعوے وہ کر رہے ہیں، انتہائی میں کہوں گا غلط دعوے ہے، جھوٹ پر مبنی دعوے ہے، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ وہ رہنما ہے جو کوئی 10 منٹ کے لیے وہاں پر آیا تھا، کوئی 20 منٹ کے لیے آیا تھا، کوئی اپنے گھروں میں موجود تھا، وہاں سے ہی دعوے کر رہے ہیں جو کہ ورکر کو ایک مرتبہ پھر سے ورغلا رہے ہیں۔ میں نے جو وہاں پر دیکھا، ظاہر بات ہے، ہم پورے ہفتہ مسلسل ہم جو ہے تمام جو احتجاج سے پہلے تھا یا
احتجاج کے دوران ہم رپورٹنگ کرتے آئے ہیں، شیلنگ کے دوران ہم نے رپورٹنگ کی، ربڑ کی گولی چلتے ہوئے ہم نے رپورٹنگ کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کچھ زخمی ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، کچھ زخمیوں سے ہماری ملاقات بھی ہوئی. مہوش کماش میرے ہم ساتھ تھی، ہم دونوں ساتھ رہے اور زخمیوں سے ہم نے بات بھی کی جن کے پاؤں پر کچھ زخموں کے نشانات تھے یا کچھ جو زخمی تھے. انہیں ہمیں کہا کہ کچھ جو ہمارے کارکنان تھے وہ ان کو ہاسپٹل بھی منتقل کیا گیا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے دعوے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی دعوے ہیں. اچھا، میں آپ سے ذرا دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا وہ معلوم کرنے کے لیے کہ جب آپریشن شروع ہوا اس وقت لیڈرشپ کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی. ہمارا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے سارا یہ دیکھا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اس بات پہ لڑائی بھی چل رہی ہے اور پشاور میں ساری قیادت جا کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں نہیں آ رہے. پنجابی پختون لیڈرشپ میں بھی آپس میں اختلافات ہیں، بھابی دیور کے بھی ہیں، بھابی نند کے بھی ہیں، عجیب و غریب وہاں کھچڑی بن رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ جو لاشوں کی سیاست ہے وہ کرنا چاہتے تھے، جو ان پہ الزام لگا، تو اب لاشیں جتنی بھی گری ہیں ظاہر افسوسناک تو وہ ہے، لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی وہ بتا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھو ابصار بھائی، میں پہلے تو لاشوں کے بارے میں بات کروں. اگر لاشیں ادھر بلو ایریا میں گرتی تو کیا ان کی کوئی تصویریں نہ ہوتی؟ دوسری بات یہ کہ میں پہلا صحافی تھا جو باقاعدہ مردہ خانے بھی گیا. کس مردہ خانے گئے آپ؟ پیمز ہاسپٹل میں، کیونکہ انہوں نے پیمز کو کلیم کیا تھا کہ وہاں پر اموات پڑی ہے. جب میں وہاں گیا تو 2-3 ٹولیوں میں 4-4 5-5 لوگ کھڑے تھے. یہ کتنے بجے کی بات ہے، کس دن کی؟ یہ 27 تاریخ تقریباً 1 بجے کا ٹائم. رات کے؟ نہیں، دن کا. تو وہاں پہ 3-4 ٹولیوں میں 4-4 5-5 لوگ کھڑے تھے. تو وہ ٹولیاں کم تھی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اندر لاشیں کم ہے، ورنہ یہاں پر پھر سینکڑوں لوگ ہوتے. اگر لاشوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ زیادہ لوگ نہیں ہے. پھر میں نے ان لوگوں سے بات کی، چونکہ وہ پشتو بول رہے تھے. دھرنے میں تقریباً 100% پختون تھے. پنجاب نے پختونخوا کے علاوہ کہیں سے نہیں لوگ آئے؟ نہیں، کہیں سے نہیں. میں مطلب ہے مجھے صرف ایک اردو بولنے والا ملا تھا. میں 5-6 گھنٹے دوسرے صحافیوں کے ساتھ. آپ کے خیال میں جو پنکی ہے وہ تو پنجاب سے ہے نا؟ سوری، بشرا بی بی جو پنجاب سے ہیں، وہ جب کہہ رہی تھیں کہ پختون بہادر ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ نکلنا ہے، وہیں رہنا ہے، مرنا ہے، تو انہوں نے کوئی ایکسپلائٹ کیا ان کے اس جذبات کو؟ دیکھیں ابصار صاحب، ان لوگوں سے میری بات بھی ہوتی رہی سارا دن، اور میں بعض لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا بھی تھا. یہ زیادہ تر دہاڑی دار مزدور تھے یا کباڑ اکٹھا کرنے والے یا افغان مہاجرین، اس طرح کے لوگ تھے، یعنی جو خط غربت سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے اندازہ لگایا کہ زیادہ تر لوگ پیسوں پر لائے گئے ہیں. دوسری بات میں نے یہاں پر یہ نوٹ کی کہ پی ٹی آئی کا وہ ورکر جو تعلیم یافتہ تھا، جو یونیورسٹیوں کالجوں میں زیر تعلیم تھا یا جو پڑھے لکھے تھے، ان کی تعداد انتہائی کم تھی اس دفعہ. اچھا، یعنی یہ لوگ جو تھے اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو تھے یہ انتہائی دور افتادہ علاقوں سے آئے تھے، یعنی بنو سے، میران شاہ سے، دیر سے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. یعنی ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کس لیے آئے، تو کہتے تھے کہ عمران خان کو رہا کرنے آئے. ہم پوچھتے تھے کہ عمران خان کہاں پر ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. مہوش کماس خان، آپ بتائیے گا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ اس وقت نوشہرہ میں ہیں، شادی اٹینڈ کر رہی ہیں، ظاہر ہے بہت کام کیا آپ نے پچھلے دنوں یہاں پہ. ہمیں یہ بتائیے گا، آپ گراؤنڈ پہ تھیں سارا وقت، آپ پہ تنقید بھی ہوتی رہی، شراز پہ بھی تنقید ہوتی رہی، دونوں طرف سے، لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے فرام دا گراؤنڈ اور آبجیکٹیو رپورٹنگ کی ہے. یہ بتائیے گا، جس وقت آپریشن شروع ہوا آپ کنٹینر کے قریب تھیں، کنٹینر کو آگ کیسے لگی اور لیڈرشپ کدھر تھی اس وقت جب آپریشن شروع ہوا؟ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے کنٹینر کی بات کی تو ہم وہیں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ کنٹینر جو جگہ ہے وہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس کے قریب تھا، تو ہم وہیں پر جو ہے وہ انٹرویوز کر رہے تھے. تو وہاں پر میں نے کچھ اس طرح آواز سنی، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ بند کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جنریٹر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اس کی یہ وہ کنٹینر ہے نا جس میں بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور جس کے اوپر تھے؟ جی بالکل، یہ وہی مین کنٹینر تھا، کیونکہ جو ہم نے سٹارٹنگ میں جو ویڈیوز دیکھی تھی وہی کنٹینر تھا، وہی گریل جو ہے وہ فینس وہاں پر لگے ہوئے تھے، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مین کنٹینر ہی ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر تھے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں اوپر سے ہم پہ کچھ پھینکا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے سیفٹی کے لیے جو ہم اس سے اتر گئے. لیکن میں نے یہ سنا کہ وہاں جو جنریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کنٹینر جو ہے وہ اس میں بجلی نہیں ہے، کام نہیں کر رہا. تو ہم جب وہاں پر موجود تھے اور جس طرح کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم نے کچھ جو ہے فائر
کی آوازیں سنی. اب یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ فائر ہوئے ہیں یا ربڑ بلٹ چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے جو اس چیز کا اندازہ لگا سکے کہ وہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے یا ربڑ بلٹس ہو رہی ہے یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا تھا. سب سے پہلے مقصد ہی رینجرز یا جو انتظامیہ ہے ان کا یہی تھا. تو یہ جب ہم وہاں پر انٹرویوز کر رہے تھے اس کنٹینر کے پاس ہی, تو وہاں پر مجھے اس طرح لگا کہ آگ لگ گئی ہے. تو پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ آگ جو ہے یا کسی درخت کو لگی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو شیلنگ ہو رہی تھی تو شیلنگ کے دھوئیں سے بچنے کے لیے آگ کا استعمال ہوتا ہے. آگ کے دھوئیں جو ہے وہ اس کا ایک. تو آپ کے خیال میں یہ کنٹینر کو آگ ورکرز نے لگائی؟ مجھے سر جو مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ کنٹینر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے خود لگائی ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ کنٹینر جو ہے صحیح سلامت میں حکومت یا یہ پولیس کے پاس چلے جائے تو پھر شاید ہم پہ کوئی الزام لگا سکتے ہیں یا اس میں کچھ اسلحہ یا کچھ بھی وہ رکھ سکتے ہیں, اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ وہ کنٹینر خود چھوڑ کر چلے گئے, اس میں یہ چیزیں موجود. تو اس چیز سے, اس الزام سے بچنے کے لیے مجھے یہ بات پتا چلی کہ وہ کنٹینر پہ آگ تحریک انصاف کے لوگوں نے خود لگائی. اور یہ کیونکہ بعد میں نے بھی ٹھیک ہے, میں شراز سے ذرا بات کر لوں. شراز یہ بتائے گا کہ جب کنٹینر کو آگ لگی اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کوئی ایم این اے گرفتار نہیں ہوا, کوئی ایم پی اے گرفتار نہیں ہوا, کسی کو گولی نہیں لگی, شکر ہے, زخمی نہیں ہوا کوئی, کدھر تھے یہ سب؟ دیکھیے افسر صاحب, جب ہم اس وقت ہی موجود رہے, ظاہر بات ہے میں 8 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ جو ہے وہ کور کر رہا ہوں. جتنی بھی ایم این ایز ہے, جتنی مرکزی لیڈرشپ ہے, سب کے واٹس ایپ غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ سب کے واٹس ایپ آن تھے, اس لیے کہ وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا. سب سے میں اچھا ایک منٹ ٹھہریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی ان کے واٹس ایپ چل رہے تھے, مطلب وہ اس ایریا میں تھے جہاں پہ سگنل آ رہے تھے, اور جہاں پہ کنٹینر تھا مظاہرین تھے وہاں تو سگنل نہیں تھے, تو کہیں اور جا چکے تھے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی بالکل یہی بات ہے سر. یعنی وہ اس مقام کو غروب آفتاب کے بعد وہ مرکزی جو قائدین ہے, جو لیڈرشپ ہے, جو زیادہ تر ایم این ایز ہے, وہ کارکنان کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. یعنی بشرا بی بی نے جو احکامات جاری کیے تھے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ورکر کے ساتھ رہنا ہے, ورکرز کے کھانے پینے کا انتظام آپ سب نے خود کرنا ہے. لیکن میرے ساتھ کی وہاں پر دیر سے جو ایم این اے ہے صاحبزادہ صبغت اللہ وہ موجود تھے, سوات سے ایم این اے جو ہے سہیل سلطان صاحب وہ ورکر کے ہمراہ موجود تھے, شمدانہ گلزار کچھ لمحے کے لیے وہاں موجود تھی. باقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا, باقی سب کے واٹس ایپ تو آن تھے, باقی سب کے نمبر تو آ رہے تھے, لیکن وہ کال تک نہیں کر رہے تھے. سب نے ورکرز کو وہاں پر جو ہے بیار و مددگار چھوڑا تھا. اور جہاں تک سر کھانے پینے کی بات ہے, جو وہاں پر کارکنان موجود تھے, کوئی اسلام آباد کے لوگ, کوئی ان میں جوس تقسیم کر رہا تھا, کوئی ان میں بسکٹ تقسیم کر رہا تھا, ان کے لیے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یعنی جو ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ آپ نے ان ورکر کا خیال رکھنا ہے, ان کو آپ نے کھانے پینے کی چیزیں دینی ہے, وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے, وہاں سے فرار ہو گئے تھے, اور صرف کارکنان جو تھے وہ وہاں پر موجود رہے, وہ خود ہی اپنے کھانے کا بندوبست. شراز بہت شکریہ, مہوش آپ کا بھی بہت شکریہ, گڈ لک ٹو بوتھ آف یو, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جاری رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ اسلام آباد آئیں گے. ہمارا آپ نے سنا, اب آپ کیسا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ ورکرز جو اس وقت ناراض ہے پی ٹی آئی کا اور بیٹریڈ فیل کر رہا ہے, بھوکے چلا کے یہاں سردی میں چھوڑ دیا, خود ساری لیڈرشپ سنا ہے کے پی ہاؤس میں چلے گی, کافی شاپس میں بیٹھی ہوئی تھی, ساری ریسٹورنٹس میں موج کر رہے تھے, لوگ مر رہے تھے. ابصار صاحب, میں ایک عرصے سے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں. ایک میں نے یہ نشاندہی بھی کی تھی کہ پی ٹی آئی شرنک ہوتے ہوتے کے پی کے تک محدود ہوتی جا رہی ہے, اور محدود ہو بھی گئی, کیونکہ دھرنے میں تو پختونوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں. جو دھرنے میں آئے تھے وہ پی ٹی آئی کارکن یا سیاسی کارکن نہیں تھے, وہ دیہڑی دار مزدور اور اس طرح کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں. علی امین گنڈاپور سے یعنی عاطف خان مردان سے ایم این اے ہے, اور وہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں. ان کو 24 گھنٹے میں 2 اینٹی کرپشن کے نوٹسز جاری ہوئے تھے. اینٹی کرپشن کے مشیر جو ہیں وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی ہے, وہ جو علی امین کے دوست ہیں وہ قریب لائے ہیں. دوسری بات, جو ملکنڈ سے ایم این اے ہے جنید اکبر, تو جنید اکبر نے ٹویٹ کیا تھا اور اپنی گورننس پر اعتراضات کیے تھے. پھر عمران خان نے ان کو اڈیالہ بلایا بھی اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی. اسی جنید اکبر کو کمیٹی میں عمران خان نے شامل کیا اور علی امین نے ان کو نکال بھی دیا کمیٹی سے. یعنی یہ تمام بڑے بڑے گروپ سے آپس کے اختلافات ہیں, اور بشرا کے آنے کے بعد ان اختلافات کو جمع کرنے کی بجائے یہ مزید بکھرتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب ہم سے بات کرنے کا. جیسے فرمایا انہوں نے کہ بشرا کے آنے کے بعد اختلافات وسیع ہو گئے, پی ٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں, اور